السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاطف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی انسائیڈر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، چیف آرگنائزر پنجاب تحریک انصاف عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے جو ملک کی جو صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ود ان پارٹی جو اختلافات ہیں یا پارٹی کے اندر ایک دوسرے کی جو لیگ پولنگ ہوتی ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر بات کریں گے، اور خاص ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے مختلف وکلاء ہیں ان کی جانب سے جو کیسز لڑے جا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، اس حوالے سے ان کو کتنی امید ہے کہ یہ اپنے جو چیئرمین ہیں یا جو لیڈر ہیں ان کو باہر نکال لائیں گے۔ السلام علیکم عالیہ حمزہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف گزشتہ روز ایک ان کیمرہ سیشن تھا پاک انڈیا صورتحال پر، تحریک انصاف کی جانب سے اس کا بائیکاٹ کیا گیا یا اس میں شرکت نہیں کی گئی۔ اس سے قبل جب سیکورٹی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بھی شرکت نہیں کی۔ تحریک انصاف کی بالآخر پالیسی ہے کیا عمران خان پاکستان پہلے یا عمران خان پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عاطف، مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ کل آپ کا اردلی وزیر اعظم کہاں تھا؟ آپ کا جو صدر صاحب تھے وہ تو آرڈیننس سائن کر رہے تھے 184% تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا وزراء اور مشیروں کی، اور باقی آپ کی جو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے اس کے چیئرمین کہاں پر تھے؟ آپ کے وزیر دفاع کہاں پر تھے؟ آپ کے وزیر داخلہ کہاں پر تھے؟ یا آپ کے جو فورن منسٹر تھے وہ کہاں پر تھے؟ وہاں جو فیسز ہمیں نظر آئے ان کے ساتھ تو عوامی حمایت ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کیا کل اپوزیشن پوری جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا اس کے پیچھے کے محرکات ہمیں نہیں اندازہ؟ جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، کوئی ایک ٹویٹ انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف ان کے منہ سے نکلا ہے؟ لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھ، یہ شاید حکومت کی غیر سنجیدگی ہے کہ تھرڈ لیول کی جو قیادت ہے یعنی کہ عطا تارڑ وہ انوائٹ کر رہے ہیں، وہ بریفنگ کے لیے بلا رہے ہیں، حالانکہ معاملہ تھا دفاع کا۔ یا تو دفاعی منسٹر ہوتے دفاع کے، یا ہوتے وزیر داخلہ، یا وزیر اعظم خود ہوتے، تو پھر بھی ممکن یہ حکومت کی غیر سنجیدگی دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے غیر سنجیدگی دیکھ کر ریفیوز کی ہے۔ دیکھیں، ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس۔ انڈیا میں بھی جب یہ موقع آیا آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، کوئی ایک بریفنگ تو نہیں ہوتی نا؟ اور وہ بھی بریفنگ آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کی ہے کہ ایک فارم 47 کا منسٹر جس کی اپنی اتحادی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے تو ہم سمپل اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جتنے خاموش رہیں گے ان کی خاموشی سے شاید پاکستان کو فائدہ ہو جائے، نہیں تو یہ لوگ جو بول رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر، وہ تو انڈیا یو این کے اندر پاکستان کے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم خان کی، یا آپ پاکستانی عوام کی، سب کی پریورٹی پاکستان ہے۔ یہ ہمیں جتنا مرضی غداریوں کے سرٹیفکیٹ ہم پر بانٹیں، یہ جتنا مرضی ہمیں اپنے اداروں کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کریں، لیکن بات اتنی ہے جب بات ملکی سلامتی پر آتی ہے تو پاکستان پہلے ہوتا ہے، لیکن سیاست بعد میں ہوتی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، اگر آپ کے مطالبے پہ اے پی سی بلا لیتی حکومت، اور خان صاحب کو تو ظاہر ہے پھر بھی انوائٹ نہیں کرنا تھا، نہ ہی انہوں نے لاگ بٹھانا تھا، تو کیا پھر پی ٹی آئی شرکت کر لیتی اس میں اے پی سی میں؟ اچھا، میرا اس میں ایک سوال ہے۔ ایک آواز ہے جو پورا انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے، ایک آواز ہے جو مودی کو للکار کے کہتا ہے کہ یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہے، ایک ہے جو مودی کی پالیسیز کو ایکسپوز کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اپنے انتخابات کے لیے وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ خان صاحب کی جیل سے ایک ٹویٹ آتی ہے، انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن جاتی ہے، اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ملکی مفاد میں ان کو بلانا ضروری نہیں ہے؟ اگر صرف یہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی ضرورت بھی تو ہے، آپ کو پاکستان کے لیے اس اسٹرانگ آواز کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اظہار یکجہتی کریں، آپ کھڑے ہوں، یہ وقت ایسا ہے، لیکن آپ بتائیں کیا جب سے جنگ کا وہاں سے کہا گیا ہے، یا جس طرح کی دھمکیاں آئی ہیں، یا پاکستان کو مورزی الزام ٹھہرایا گیا، تو آپ یہاں پر دیکھیں کیا ہوا ہے؟ ہم پر ایف آئی آرز پر ایف آئی آرز، ہماری گرفتاریاں، ہمارے تشدد، خان صاحب کے آئسولیشن، مطلب
آپ دیکھیں تو صحیح نا, آپ ایک پارٹی سے صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ ملک کے مفاد کے لیے, وہ پھر بھی کھڑے ہیں, ہم پھر بھی کھڑے ہیں, ہم یہ تو بالکل نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اور ہمیشہ حکومت سٹیپ اٹھاتی ہے, حکومتیں جن کو اقتدار میں مسلط کیا گیا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان کے مسلط ہونے سے پاکستان کا کتنا نقصان ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے اس وقت ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, اپوزیشن کے ساتھ, تو آج یہ ممکن ہے کہ اگر اے پی سی بلائی جاتی ہے, عمران خان صاحب کو بلایا جاتا ہے, تو آج عمران خان صاحب بیٹھ جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ جیل میں ہیں اور جیل سے کچھ گھنٹوں کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں؟ اچھا, میں اس میں بتا دیتی ہوں, جب 2019 کا واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا, تو ہمارا دھرنا کال آف ہوا تھا 2014 میں, اور 2014 میں خان صاحب آ کر بیٹھے تھے جی. اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے, بالکل ملک کے مفاد کے لیے بیٹھے تھے, کیونکہ وہاں پر ہمارے بچوں کی شہادتیں ہوئی تھی. دیکھیں فرق ہوتا ہے. اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جو آرٹیکل 170 لگا تھا اس وقت کی بھی بات کریں. میں بتانے لگی ہوں, میں وہی بتانے لگی ہوں. بہت فرق ہے ہم میں اور ان میں. شاید آپ تو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اپوزیشن اس جوائنٹ سیشن کے اندر نہیں آ رہی تھی, اور تب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے لیڈر کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں, تو تب ہم ایک جوائنٹ ریزولوشن پر سائن کریں گے. جب فیٹف کی بات کی جا رہی تھی تو کس طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ایپیسوڈ کو ریپیٹ کریں جس حد تک یہ لوگ گئے ہیں, یا آئی ایم ایف کو جس طرح سے کہا جاتا تھا اور بعد میں اسی آئی ایم ایف کے اوپر ہمیں جس طرح باتیں سنائی گئی. دیکھیں اب وقت آیا ہے, یہ ملک کے لیے ہے, اس وقت جنگ کا سما ہے, اور جنگ کے سما کے اندر آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو وزیر اعظم خان کو بلانا اس لیے پڑے گا کہ ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ عوامی حمایت ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے ملک میں اتنا ایک ٹینشن کا ماحول ہے عوام کے لیے, ملک کے لیے, ایسے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری, بجائے اس سے کہ وہ پازیٹیو رول ادا کریں, وہ اپنی ضد انا پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں بلانا اور نہ ہی بٹھانا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب نہ آئے تو ہم نے نہیں جانا. تو یہاں پر ملک پہلے ہے یا انا اور ضد پہلے آ رہی ہے؟ دیکھیں میں نے تو پچھلے 2.5 سال میں یہ دیکھا ہے کہ صرف ایک انا اور ضد اس ملک کو اسی دہانے پر لے آئی ہے. ہماری طرف سے انا یا ضد کیا ہونی ہے؟ ہم تو مظلوم ہیں, ہم تو وہ مظلوم ہیں جو پچھلے 2.5 سال سے ماریں کھا رہے ہیں, بھگت بھی رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ہنس کر مسکرا کر کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, پی ٹی آئی تو آج بھی مے بی ہم عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کی ریلیز اناؤنس کر دیں, مے بی ہم اور وہ چیزیں کریں کہ جہاں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ صرف پاکستان کا جھنڈا ہو. آپ مجھے یہ بتا دیں, کیا یہ جو حکومتی اتحاد بیٹھا ہے یہ ایسا کچھ کر سکتا ہے, یا ان کے پاس وہ مین پاور ہے؟ یہ خریدے ہوئے بندے بھی لائیں گے نا, تو میں آج آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ جو اسٹریٹ پاور, جو عوامی حمایت صرف وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے, وہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ لیکن نہیں یہاں ہے. پر ایک تو یہ تو ملک کو کھڑے ہونے کا یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا سوشل میڈیا, جو پی ٹی آئی کے پرو یوٹیوبرز کہہ لیں, وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی جو آپ کی پارٹی کے میں باہر موجود قیادت ہے وہ خود عمران خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتے. یہ آپ نے بھی اکثر سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پر دیکھا ہوگا. تو خان صاحب کا جب معاملہ آتا ہے حکومت کے ساتھ تو وہاں پر خان صاحب پہلے, اور جب جو تنقید ہو رہی ہے, یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے چند دن پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم خان کی رہائی کے لیے کوئی بڑی تحریک نہیں چلا سکتے, صرف پی ٹی آئی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں خان صاحب, مجھے آپ کی پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کے لیے پالیسی کچھ اور ہے اور جب آپ نے خود جدوجہد کرنی اس کے لیے پالیسی کچھ اور ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں بتا دوں پی ٹی آئی کو زندہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. بالکل, پی ٹی آئی 25 کروڑ عوام کی پارٹی ہے. 8 فیبرری دیکھ لیں, اس کے بعد کی چیزیں دیکھ لیں, تو پی ٹی آئی میں تو یا وزیر اعظم خان ہے یا کارکن ہے یا سوشل میڈیا واریئرز ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں. پی ٹی آئی میں ایز اٹ از, میں آپ کو بتاؤں, کارکن لیڈر سے آگے نکل گئے ہیں. اس لیے مطلب ویری ریسپیکٹفلی آئی ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین آن دس. اس لیے ڈفرینس آف اوپینین ہے میرا کہ پی ٹی آئی تو اور عمران خان تو ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے, جو شاید وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے, بیکاز ظاہر ہے اٹس بینگ لانگ
637 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म खान साहब जेल में बैठे हैं और बेगुनाही की जेल में बैठे हैं। आप मुझे ये बता दें, हम 8 मई के केसेस में पेश हो रहे हैं। पहले तो केसेस नहीं लग रहे थे, जब केसेस लगे तो उसके बाद जी तारीख़ों पे तारीख़ें, रिकॉर्ड नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं पेश हो रहा, इसी तरह से करके लिंगर ऑन किया जा रहा था। तोशा खाना पर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी आ रहा था कि जी उनके पास तो शायद केस फिक्स करने के लिए पूरे साल का टाइम नहीं था। सो ये सारी चीज़ें हैं जो पीटीआई बर्दाश्त कर रही है, लेकिन बड़ी ग्रेसफुली, बड़ी डिग्निटी के साथ हम हर जुल्म को सहकर हम फिर भी एक लीगल फाइट भी लड़ रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि मैं हमेशा ये कहती हूँ, कौन सी पार्टी ऐसी है जिससे अपने लीडर से, वहाँ तो 70 लोग एसी कमरों में मुलाकातें करते थे, लाइनें लगी होती थी, कई कई घंटों की मुलाकातें होती थी, घरों से खाना आता था, फैमिली क्या, एमएनएस क्या, एमपीएस क्या, सबकी मुलाकातें होती थी। हमें मुलाकात करने के लिए पहले तो जाना पड़ता है अदालत, फिर अदालत एक देती है तो वहाँ जाकर ये पता चलता है कि पंजाब पुलिस के कुछ जवान चीफ जस्टिस पर भी भारी हैं, वो उनकी भी बात नहीं सुनते। सो देखिए, पीटीआई या पीटीआई की लीडरशिप जिन मुश्किलात से गुजर रही है ना, मैं ये आपको बताऊं कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी है। सबसे पहले कोशिश ये की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर पीटीआई से लोगों को छुड़वा दें, लोगों ने पीटीआई छोड़ी। आज भी ये वो पार्टी है जिसमें लोग दोबारा आना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद बल्ले का निशान ले लिया, फिर भी हम अगेंस्ट ऑड्स लड़े, उसके बाद भी एक पार्टी का झंडा नहीं उठाना, उसके लीडर का नाम नहीं लेना। देखें, ये छोटे छोटे ये बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। जितनी आपने बातें की हैं, अवाम जो कारकुन है, पीटी का वर्कर है, वो कमिटेड है इमरान खान के साथ, नो डाउट। आपकी पार्टी की जो क़यादत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या वो उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो इमरान खान को रिहा करा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अब तो ये कहना शुरू हो गए कि आपके जो अपने एमएनएज हैं, जो आपके ओहदेदारान हैं, वो अपने हलकों में नहीं जाते, अवाम को मोबिलाइज नहीं करते। जब आपको ये चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दिया, उसके बाद जाके पंजाब में कोई कन्वेंशन शुरू हुए, कोई रैलियाँ, अभी ठीक है निचले लेवल की हैं, ज़ाहिर है आवाम के अंदर एक खौफ था, वो डर था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म आप कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ आप अकेले की मेहनत है, बाकी आपकी क़यादत क्या कर रही है? अच्छा आतिफ, एक तो अकेले की मेहनत नहीं होती है, मतलब लोग निकलते हैं, लोग ऑनर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी उनको कॉल देते हैं तो कारकुन निकलता है। कारकुन ने 26 नवंबर को गोली भी खाई है और मैं बिल्कुल कारकुनों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। हम जब भी कहते हैं वो निकलते हैं। देखें, मैं इसमें सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि पीटीआई के हर लीडर के ऊपर, हर कारकुन के ऊपर इस वक्त मल्टीपल एफआईआर्स हैं। हमें अदालतों में घसीटा जा रहे हैं, जो निकलता है उसके घर को तोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर, लेकिन स्टिल हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें वाकई ही उस तरह निकलने की ज़रूरत है। जिस तरह आप एफआईआर्स का जिक्र कर रही हैं, अगर आपका लीडर, पार्टी का सरबराह खुद जेल में बैठा हुआ है, अगर वो नहीं डरा, नहीं झुका, नहीं बिका, तो आपकी जो बाकी सेकंड टियर है क़यादत है, उसको क्यों एफआईआर का डर है? इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का भी ऐलान किया था, तो इट मीन्स कि बाकी लोग जेल जाने से डरते हैं और आपका लीडर अंदर बैठ के कुर्बानी दे रहा है। देखिए, हमारे लीडर जैसा तो कोई है नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो हमारा लीडर इस मुल्क के लिए उनकी फैमिली, कारकुन कुर्बानी दे गए, शायद तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और आज पीटीआई खड़ी ही दो लोगों की वजह से, वज़ीर आज़म, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और कारकुनों की वजह से। मैं बार बार इसीलिए आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखें, हमारी स्ट्रैटेजी ही इस वक्त ये है। पीटीआई पंजाब ने जो अभी भी सारे काम किए हैं या जो अगला लाहे अमल का ऐलान मई के लिए किया है, उसके अंदर हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि अब हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्हें अवाम ने इमरान खान के नाम पर वोट दिया है, असेंबलियों में पहुंचाया है, जिन्हें टिकट दिया है पार्टी ने, जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, अब उन्हें निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, और उसके लिए ज़ाहिर है हम कुछ डेडलाइंस भी देंगे, और उन डेडलाइंस के बाद पुरानी रिपोर्ट्स भी हैं जो ये बताएंगी कि कौन कौन अवाम के साथ निकला और कौन कौन अवाम के साथ नहीं निकला। और आई एम वेरी मच क्लियर ऑन इट। और इसके लिए मैं आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द मीटिंग विद खान साहब
کیونکہ ظاہر ہے ایز اے چیف آرگنائزر میرا کام یہی تھا کہ جو پارٹی کی کال آتی ہے اس پر عہدے داران سے اور جو لوگ کانسیپٹ کے نام پر عوام کا مینڈیٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچے ہیں ان کا احتساب پہلے ہونا چاہیے. کارکن بیچارہ تو پہلے دن سے نکل بھی رہا اور قربانیاں بھی دے رہا اور انہوں نے کوئی اسمبلیوں کے ٹکٹس بھی نہیں لیے. آپ کہہ رہی ہیں خان صاحب سے ملاقات, تو یہ تو ملاقات اگر 6 مہینے تک بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کروائی جانی ہے, ظاہر آپ کے اوپر ایک تو پابندی الگ سے ہے اور اوپر سے آپ کی پارٹی آپ کا نام نہیں بھیجتی, تو کب ملاقات ہوگی, کب یہ ساری چیزیں طے ہوں گی؟ عاطف دیکھیں چیزیں بہت ڈفرینٹ ہے. میں اگین اس کو ایسے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ چیزیں اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ باہر تو آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی اور بہت جلد وزیر اعظم کا عہدہ بھی سنبھالیں گے. اس دفعہ تھوڑا فرق ہوگا. اس دفعہ فرق یہ ہوگا کہ 144 حلقوں کی جو پنجاب کے حلقے ہیں اور 297 جو پروونشل حلقے ہیں ان سب کی رپورٹس, ان کے ٹکٹ ہولڈرز کی, اسٹیک ہولڈرز کی, جو وہاں کے عہدے داران ہیں, سب کی رپورٹس خان صاحب کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں جائیں گی, ود جی پی ایس, ود پلیس, ود ٹائم. اور میں نے تو بلیک اینڈ وائٹ میں ان کے آگے رکھتے ہیں تاکہ انہیں یہ پتا ہو کہ ڈیورنگ ہز جیل پارٹی کے اندر کون عوام کے ساتھ نکلا ہے اور کون عوام کے ساتھ نہیں نکلا. دیکھیں میں نے پہلے دن یہ کہا تھا اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ جو خان صاحب کے نظریے کا, جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, وہ اس پارٹی میں دوسرے لوگوں کو موقع دے دے. دیکھیں میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اگر ایز اے چیف آرگنائزر میں پرفارم نہیں کر پاؤں گی تو میں بھی اس عہدے کو چھوڑ دوں گی. یہ مطلب کرسی ہے, کوئی میرا جنازہ تو نہیں ہے کہ میں اس پر ایک قبضہ بھی کر کے بیٹھوں گی اور میں پرفارم بھی نہیں کروں گی. سو تھنگز آر ڈفرینٹ. ویٹ کریں. آپ کی پارٹی کا جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے وہ اپنے حلقے میں نہیں جاتا, کوئی اس کا اقدام نہیں ہے اس حوالے سے, اور نہ ہی جتنے آپ نے احتجاج وغیرہ کیے ہیں ان میں کہیں کنٹینر پر کسی جگہ نظر آیا. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ 90% لیڈرشپ کنٹینرز پہ نظر نہیں آئی کسی بھی احتجاج میں. کون سا ایسا خوف ہے اور کیسے یہ لوگ, آپ ابھی بھی توقع رکھ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی یا آپ لوگ خان صاحب کی رہائی کے لیے متفقہ حکمت عملی اپنا کر ان کو باہر نکلوا سکتے ہیں؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میرا کام ہے پارٹی کے اس کے اوپر لائے عمل دینا اور اس کے بعد عہدے داران سے اس کو امپلیمنٹ کرانا, اور جو نہیں کرے گا ظاہر ہے میں خان صاحب کے آگے ہی یہ رکھ سکتی ہوں, سزا اور جزا کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. جس پارٹی کی اتنی پاپولیرٹی ہو, جس کا لیڈر اتنا پاپولر ہو, میرے خیال میں آپ کو ٹف ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, دیر مسٹ بی سم ڈسپلن ان دا پارٹی. اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں میں پرسنالٹیز کے پیچھے تو نہیں جاتی, لیکن میں اتنا سمجھتی ہوں کہ جن کے حلقے ہیں عوام نے ان کے نام کا, مطلب انکلوڈنگ می, میں بھی ایک کھمبا تھی اپنے حلقے میں, اللہ رب العزت کے بعد وزیر اعظم خان کے نام کا ووٹ عوام نے مجھے دیا ہے اور آج میں فخر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک حلقے کی کینڈیڈیٹ ہوں. سو یہ اٹ سیلف ایک اعزاز ہے جو پارٹی آپ کو دیتی ہے. اس کے جو مجھے اس کو بیک آف کرنا ہے وہ اسی طرح سے کرنا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کے لیے نکلنا, اپنے حلقے کے لوگوں کو نکالنا, اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے. پی ٹی آئی میں ڈسپلن موجود ہے آپ کی نظر میں؟ جب بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس پر غداری کا لگتا ہے, جب سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہیں ہوتی یا علیمہ خان کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ڈسپلن موجود ہے اور لیگ پولنگ نہیں ہے ایک دوسرے کی؟ دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنی بڑی پارٹی میں اختلاف رائے تو ایک نارمل سی بات ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اختلاف نہیں ہوتا. ایک وزیر اعظم خان کے لیے اور ان کے نظریے کے تحت یا اس پہ سب متفق ہیں. عالیہ صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں اختلاف رائے, کسی کو غدار یا ٹاؤٹ کہا جائے پارٹی کے چیئرمین کو, اور لگایا کس نے؟ عمران خان نے. دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میرے خیال میں تو میرا فوکس بالکل کلیئر ہے. میں ان باتوں میں تو بالکل پڑھتی ہی نہیں ہوں. میرا فوکس تو بالکل کلیئر ہے. یہ ساری نا ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, اور یہ ہمیں اصل جو ہمارا مطالبہ ہے, جو ہمارا اصل فوکس ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی, اس سے اٹھانے کی یا اس سے ہٹانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پارٹی میں اس کی اس سے لڑائی ہوگی, اس کی اس سے لڑائی ہوگی. دیکھیں ہر کوئی, ظاہر ہے خان صاحب کی میٹنگ ہے, خان صاحب ہر کسی کی خواہش ہے مجھ سمیت ان سے ملنا, ان کو دیکھنا,
تو جسٹیفائڈ ہے. اور دوسری بات ہے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے, تو عوامی رد عمل ظاہر ہے بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آئیڈیلی یہ سارا ملبہ آنا چاہیے اڈیالہ جیل کے اوپر. کیا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ یا اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے کچھ عناصر اتنے پاورفل ہیں کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم کو ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیتے؟ ان لوگوں کو, مطلب ان لوگوں کو کیا صرف انہوں نے ایک فلنگ کرنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی 6 لوگوں کو انہوں نے اندر بھجوانا ہے, اور اس کے اندر نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی محب وطن ہے اور نہ کوئی پارٹی کی وفاداری یا اس کا ہم سرٹیفکیٹ بانٹ سکتے ہیں. ہر شخص نے اپنے حصے کی قربانی دی اور دے رہا ہے. مطلب اس وقت پارٹی کا عہدہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, پارٹی کا عہدہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور جنہوں نے بھی یہ عہدے لیے ہیں وہ بڑے ٹف حالات سے گزرے, اور میں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. ہر کوئی اپنے کسی میں اگر آپ کے 50% عہدیداروں کا کہا جائے تو وہ ٹف حالات سے نہیں گزر رہے, عہدے انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں جو لوگ جن کے پر ایف آئی آرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جاتے, گرفتاری نہیں دیتے, تو انجوائے کر رہے ہیں نا جہاں پر بھی ہیں. دیکھیں مجھے تو صرف اتنا لگتا ہے کہ گرفتاری کیا ہے, بس ہمیں تو اب یہی لگتا ہے کہ اچھا بس گرفتاری کرنا ہے آپ نے, کر لیں جی, کیا اس سے کیا آپ کیا وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں گرفتاریاں ایف آئی آرز عدالتیں نہیں ڈرا سک رہی ہیں یہاں پر, اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو اب بالکل نہیں ڈرا پا رہی ہیں. دیکھیں جو نکلتا ہے نا, یہ آپ کے والی کرج ہر ایک میں تو نہیں ہے نا. عاطف جو نکلتا ہے نا, لڑکے ہمارے نکلتے ہیں تو ہتھکڑیوں کو چوم کے نکلتے ہیں, جو نکلتا ہے وہ وزیر اعظم خان کا نعرہ لگا کے نکلتا ہے. بالکل اسی آپ طرح مجھے یہ بتا دیں اس کے بعد ان جھیلوں کی دیکھیں کیا عوام پر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کارکنان پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ کی لیڈرشپ جس نے لیڈ کرنا ہے کارکن اس بھی کے اوپر فخر ہے. تنقید. آپ کو نظر آئے گا نا, میں یہ کہہ رہی ہوں یہ آخری مہینہ ہے مئی کا, اگر تو نکلیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں تو بالکل ان چیزوں کے بارے میں کلیئر ہوں. جو مجھے وزیر اعظم خان کی طرف سے جو پیغام آیا تھا, ہمارے 2 ریجنل پریزیڈنٹس اس کے وٹنس ہیں, پھر تو وہی ہوئے گا, کیونکہ پی ٹی آئی میں بہت جوان قیادت بھی موجود ہے اور پی ٹی آئی میں بڑی کریجیس قیادت بھی موجود ہے, تو میرا یہ خیال ہے انہیں لیڈ کرنا چاہیے. اب آخر میں ہم بات آ جاتے ہیں خان صاحب کی رہائی کی. عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ عید کے بعد تحریک شروع کریں, احتجاجی تحریک. وہ پہلے پی ٹی کی نظر تھی کہ جے یو اے کا جواب آ جائے, جے یو اے کا جواب بھی آ گیا, اس کے بعد نہ کوئی احتجاج ہے نہ کوئی تحریک ہے. تو خان صاحب کو رہا کب تک کرا لے گی پی ٹی آئی, کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے اپنا مئی کا پلان بالکل فائنل کر دیا ہے. ہماری 2 دن پہلے پی ٹی آئی پنجاب کی میٹنگ ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی پنجاب بالکل جو یہ لگ رہا تھا نا کہ جی پی ٹی آئی پنجاب نے پچھلے 2.5 مہینے میں جس طرح سے ہر ایونٹ کے اندر ہمارے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں, لوگ نکلے بھی ہیں, ہم نے بڑے بڑے سرپرائزز بھی دیے ہیں, ریلیز نکال کر, کنونشنز کر کے, لیکن وہ انف نہیں ہے. اس کا پرپس صرف اتنا تھا کہ عوام سے ہم نے خوف کے بت توڑنے ہیں. اس پارٹی کو, جس پارٹی کو پوری طرح سے پنجاب میں دبانے کی کوشش کی تھی کہ جی جھنڈے نہیں اٹھانے, جھنڈے بیچے نہیں جائیں گے, وزیر اعظم خان کی تصویر نہیں اٹھائی جائے گی, تو ایٹ لیسٹ اس میں ہمیں کامیابی مل گئی ہے. مین فوکس, مین پرپس صرف یہی ہے, رہائی ہے. تو آپ اگلے اس میں دیکھیں گے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں عہدے داران کی ایک بڑی تعداد نظر بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. پھر ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مئی کے حوالے سے, تو مئی کے حوالے سے بھی کافی ایکٹیویٹیز ہماری پلان ہو چکی ہیں. یونین کونسل لیول تک ہم پارٹی کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ پارٹی کے عہدے داران یونین کونسل لیول تک ہوں گے تو پھر نہ ان کو کوئی سڑکوں پر آنے سے روک سکے گا, اور جو نوٹیفائڈ ممبرز ہوں گے, ظاہر ہے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ پہلے وہی نکلیں جن کو خان کے نام کے اوپر ووٹ ملا ہے, پہلے وہ نکلیں, اور ان کے پیچھے پھر کارکنوں کو آنا چاہیے, کیونکہ اب گولیاں کھانی ہمارا وہ ہے, یا گرفتاریاں دینا وہ عہدے داران کا وہ ہے. کارکن نے بہت سفر کر لی ہے, ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ لیڈران ہیں اب انہیں لیڈ کرنا ہوگا. ہم بھی گلی محلے میں ظاہر جاتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, ہم سے ایک سوال ہوتا ہے کہ خان کب باہر آ رہا ہے. تو یہ سوال میں عوام کا آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کب باہر آ رہا ہے. عاطف میرے خیال میں تو ظاہر آپ نے دیکھا ہے, میں تو ہر جگہ جاتی ہوں, میں تو عوام میں بہت نکلتی ہوں, اور مطلب اپنے حلقے میں بھی جاتی ہوں, عام جگہ پر بھی جاتی ہوں, اور لوگوں سے ملتی بھی ہوں.
صرف یہ سوال آپ سے نہیں ہوتا، ہم سے لوگ یہ نہیں کہتے آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، گزارا نہیں ہو رہا. لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے نا اس خان میں جو مطلب یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو خان سب سے محبت کرتا ہے عوام اس سے محبت کرتی ہے، جو خان سے الگ ہو جاتا ہے عوام اس سے الگ ہو جاتی ہے. اسی لیے سوال ایک ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو یہی لگے گا کہ اگر میں اس کے لیے کوئی خیر خواہ قدم نہیں اٹھا سکی تو میرے لیے یہ چیف آرگنائزر کا عہدہ بے معنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اگلے کچھ دنوں کی تو پلاننگ ہو چکی ہے. آپ کو پنجاب میں ایکٹیویٹی نظر آئے گی اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد کا لائحہ عمل پارٹی فوری طور پر اناؤنس کرے گی اور پنجاب تیار ہوگا. پنجاب میں اس دفعہ کسی کو معافی نہیں کٹ ہوگی. ڈیٹ نہیں ہے جو عوام کو دی جا سکتی ہے، ایک مہینہ دیکھیں 2 مہینہ. نہیں جی، آپ 1-2 مہینے، ہمارے لیے تو ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. جو وزیر اعظم جیل کے اندر ہے، میں نے تو جیل گزاری ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ یہ کس قدر تکلیف دہ چیز ہے اور ہمارے لیے کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. بٹ ڈیفینیٹلی لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے میں نے تو اپنا لائحہ عمل رکھا تھا اور کافی میرے اوپر اس کے پہ ہوا بھی کہ میں تو تب بھی یہ چاہتی تھی کہ اڈیالہ کے باہر ایک کیمپ لگنا چاہیے جو صرف ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز آئیں یا ٹکٹ ہولڈرز آئیں یا ہم عہدیداران ہیں ہم وہاں پر بیٹھیں. ابھی بھی ہم لوگ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی احتجاجی تحریک ہوگی وہ ہمارے لوگوں کو جو عہدیداران ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، انہوں نے لیڈ کرنی ہے. جس وقت ہوگی تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہم تو موجود ہوں. آج ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.